بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیں، اتنی زیادہ دولت مل جائے گی کندھوں پر اٹھا کر چلو گے۔ اگر آپ کو دولت نہ ملے تو پھر کہنا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا، یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی آیت میں ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم، یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کی آیت کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ان آیات کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی اس آیات کے بارے میں۔ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے سامنے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو پڑھ لینے سے، ان کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری ہے، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، پہاڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھا ہے، کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ آج بھی یہ اس طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح اس کو پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے، اس سورت کا آج ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے۔ پہلے آپ نے یہ عمل نہیں سنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، لیکن وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دی، جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات مبارکہ پڑھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ سورت مومنون کی آخری 4 آیات ہیں جن کو آپ نے کسی بھی مشکل وقت میں، مرض میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں
اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو بندہ اس دن صرف قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیتا ہے، اگر بندہ ایسی بیماری میں لاحق ہو جاتا ہے جو لا علاج ہے تو بس آیات کا وظیفہ کر لیجئے۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لینا تو دنیا جہان کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ سورۃ مؤمنون کی یہ آخری 4 آیات ہیں جو سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کریں: اے میرے رب، میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ خاص وظیفہ اول و آخر درود شریف اور 100 دانوں والی تسبیح پر پڑھ لینا ہے۔ یہ آج تک جس کو بتایا ہے، رب کعبہ نے نسلیں آباد فرما دیں اور ہر بیماری سے اس شخص کو نجات دے دی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے، بالکل فری ذہن سے کرنا ہے۔ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے مریض کی ہر بیماری ختم ہونے لگے گی۔ اس عمل کو اپنے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، آپ کے جسم کی ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیات زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ ان آیات کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ان آیات کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی ذات شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سے نجات دلانے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنے زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیات کا عمل کیا جائے گا، اتنے ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شفا دے گا۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ